اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو تھپڑ مار دیا. گال تو آپ کے سرخ ہوئے ہیں, تھپڑ آپ کہتے ہیں آپ نے ہندوستان کو مارا ہے. یہ بھاگتے پھر رہے ہیں, بلوچستان سے بھاگ رہے ہیں, ادھر سے ٹی ٹی پی والوں سے بھاگ رہے ہیں, ادھر ہماری جو بھارت کی آرمی گئی اس کو دیکھتے ہی انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اب راولپنڈی سے بھی بھاگ رہا. ابھی تک تو آپریشن سندور انڈیا نے تھوڑا جھلک دکھایا, ان کے سانس نکل گئے, صرف تو بنکر میں چھپا ہوا تھا 2 ہفتے, تو نظر ہی کہیں نہیں آیا. اس نے سوچا کہ انڈیا پھر اپنے بڑا پن کا اظہار کرے گا, اس کو معاف کر دے گا اور یہ بولے گا چین میرے ساتھ ہے, تو اگر کچھ کیا تو وہ بھی مجھے ہیلپ کرے گا, تو انڈیا ڈر کے بیک آف ہو جائے گا. انڈیا نے بیک آف نہیں ہوا اس دفعہ. یہ اس کے کیلکولیشن کے حصے میں نہیں تھا. اس نے ایک ڈسٹریکشن کے بلبوتے پہ یہ کام کیا اور یہ کام اس کو تھوڑا بھاری پڑ گیا. دوستو, بھارت کی جو پریسیشن تھی اسٹرائک کی, وہ بھی ہیڈ کوارٹرز آف پاکستان میں راولپنڈی کے اندر راولپنڈی کو ہلا کے رکھ دیا. اور اس لیے بول رہا ہوں, یہ ایک ماسٹر کلاس ہے جو مودی جی نے دکھایا اس بار کہ میری فورسز کی طاقت کتنی ہے. آپ تو پاؤں پکڑ رہے تھے ڈیوڈ لیمی کے, جو برٹش فورن منسٹر ہے, کہ خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ. آپ تو پکڑ رہے تھے پاؤں سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, ڈونلڈ ٹرمپ کے, کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ہمارے تو سارے بیسز تباہ کر دیے انہوں نے. ہمارا تو نور خان بیس تباہ کر دیا ہے, ہمارا تو سرگودا کا بیس تباہ کر دیا ہے. ہمیں بچاؤ کسی طریقے سے. پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کے اوپر جو بمباری ہوتی رہی, اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اور آپ کہتے ہیں ہوم گرون ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے ہم نے مقابلہ کیا. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی؟ سب سے مزے کی بات کیا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان کے وہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے, وہاں تک انڈین ایئر فورس کا ہاتھ پہنچ چکا تھا. کہ اس سے بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہ تو بات کرنے کو تیار ہے, نہ تو ٹریڈ کرنے کو تیار ہے. آپریشن سندور کا چیپٹر جو ہے وہ ہر آئے روز جو ہے وہ ایک نیا پارٹ لے کے آ رہا ہے, کیونکہ آپریشن سندور جب بند ہی نہیں ہوا تو چیپٹر کیسے کلوز ہو کہ سکتا کیا پاکستان کی ڈیفیٹ ہوئی, ہیومیلیشن ہوئی, یا جیسا کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت گئے. کہ بھارت نے ایک ریسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے ناطے پاکستان نے جو سیز فائر کی ریکویسٹ کی امریکنز کو کہنے کے بعد کہ ہمیں بچا لو بھارت سے, وہ بھارت نے مانی. کہ پاکستان کے اندر جو ہے آپریشن سندور نے تندور کیسے بنایا. کہ پاکستان کے بہت سارے جیٹس جو ہے وہ جو ہے پارکنگ میں کھڑے ہوئے تھے اور پارکنگ میں ہی ان کو پھیلا گیا ہے. پاکستانی کیا کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گے, مگر کہ وہ میٹر نہیں کرتا. دوستوں, پہلگام حملے کے بعد بھارت نے جس طریقے سے پاکستان پر زبردست کارروائی کی, پہلے تو پاکستان نے اپنے دیش میں ہوئے بھارتی کارروائی کو ہی ماننے سے انکار کر دیا, لیکن جب دھیرے دھیرے اس کے ہی دیش واسیوں نے اس کے دھاگے کھولنے شروع کیے تو پھر اس نے سویکار کیا کہ ہمارے سینکوں نے زبردست ریٹیلیشن کیا اور بھارت کو کھدیڑ دیا. لیکن اب دھیرے دھیرے پول کھولنے لگی ہے, اور اس کے نہ کیول بلوچ بھائی بلکہ اس کے دیش کے ہی جنتا نے دھیرے دھیرے پول کھولنا شروع کر دیا, اور پاکستان کو جواب دیتے نہیں بن رہا ہے. میڈیا میں تمام طریقے کے اب خبر چلنے لگی ہے. دوستوں, باز شریف, جن کو شو باز شریف کہا جاتا ہے, انہوں نے کل ایک اور شو منعقد کیا, ایک اور ایونٹ منعقد کیا, جس کی پہلی 2 قطاروں میں فوجی اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے تھے, نیوی کے, ایئر فورس کے, اور آف کورس حافظ عاصم منیر جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور وہاں انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے ہندوستان کو خوب لتاڑا, اور انہوں نے ایک جعلی تاثر پیدا کیا کہ جی پاکستان ہندوستان کے ساتھ جو یہ چھوٹا سا یدھ کا ایک ٹریلر چلا ہے, اس کو جیت گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم تیار ہے, قوم تیار ہے. ہاں جی, قوم تو تیار ہے. قوم تیار ہے کہ جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جائے. قوم تیار ہے کہ وسیع پیمانے پر صنعت کاری کی جائے. قوم تیار ہے کہ بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے, اور قوم اس کے لیے بھی تیار ہے, اور 70 سالوں سے تیار ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف بسنے والی قوموں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں. لیکن آپ تیار نہیں ہیں, آپ کی فوج تیار نہیں ہے, آپ کی پارلیمنٹ تیار نہیں ہے, آپ کی جوڈیشری تیار نہیں ہے, آپ کے سیاستدان تیار نہیں ہیں, اور آپ کے سب سے بڑھ کے پنجابی اشرافیہ تیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے حقوق دے. وہ تیار نہیں ہے کہ جاگیرداری نظام کا خاتمہ کرے, کیونکہ وہ خود جاگیردار ہیں, اور پاکستان کی سب سے بڑی جاگیردار تو خود فوج ہے, جس کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین, زرعی زمین پہ نہ صرف انہوں نے قبضہ کیا, بلکہ انہوں نے شہروں کے اندر بھی پلاٹوں پہ, ہاؤسنگ سوسائٹیز پہ قبضے کیے ہوئے, ڈی ایچ اے کی شکل میں, پلازوں کی شکل میں, بینکوں کی شکل میں. ہر جگہ پاکستانی فوج کا قبضہ ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو سانس لینے کی بھی وہاں اجازت نہیں ہے. وسیع پیمانے پر صنعت کاری کے لیے 70 سال سے قوم تیار ہے تاکہ پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے. 70 سال سے لوگ اپنے قومی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ بلوچستان میں تو اب آزادی کی تحریک اتنی تیز ہو چکی ہے کہ کسی بھی وقت بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر ایک آزاد ریاست بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ لوگ تیار نہیں ہیں, آپ لوگ نہیں تیار کہ آپ لوگ پاکستان کے بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق دیں. یہ جو تقریب ہوئی تھی, اس کا نام رکھا گیا تھا مارکہ حق اور یوم تشکر. یہ مارکہ حق نہیں ہے, یہ مارکہ یک ہے. یکیاں, یعنی یکیوں کا کیا مطلب ہے کہ 2 نمبریاں جو پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے, پاکستان کی سرکاریں کرتی رہی ہیں, پاکستان کی فوج کرتی رہی ہے, 2 نمبریاں جو کرتے رہے ہیں اس کو یکیاں کہتے ہیں پنجابی میں. تو یہ یوم حق نہیں بلکہ یہ یوم یک ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے
اور آپ کو جناب فون آیا عاصم منیر کا کہ جناب دشمن نے حملہ کر دیا. آپ کو تو دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں ہے. چین جو دوستی کے لبادے میں پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو آپ نے دوست بنایا ہوا ہے، اور بھارت جس کو آپ نے دشمن قرار دیا ہے وہ آپ کا بہترین دوست تھا، بہترین دوست. یاد کریں جب پاکستان بنا تو گاندھی جی نے کتنے کروڑ روپے آپ کو دیے، کتنے کروڑ روپے 1947 میں، اور اسی پیسے سے آپ نے اسلحہ خرید کے اپنے ہی موسم کے اوپر حملہ کیا، کشمیر پہ حملہ کیا. اور آپ کہتے ہیں 3 جنگیں لڑی ہیں، آپ نے 5 جنگیں لڑی ہیں، اور وہ جنگیں جو آپ پراکسیز کے ذریعے لڑتے رہے ہیں ان کی تو گنتی ہی نہیں کی جا سکتی. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے دشمن کو تھپڑ مار دیا. گال تو آپ کے سرخ ہوئے ہوئے ہیں، تھپڑ آپ کہتے ہیں آپ نے ہندوستان کو مارا ہے. اتنا جھوٹ اور سفید جھوٹ آپ بولتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا منہ ضرور تھا لیکن زبان فوج کی بول رہے تھے. وہ ان کے منہ میں جو زبان تھی وہ عاصم منیر کی زبان تھی. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، عاصم منیر پہلی قطار میں مڈل میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے اور غور سے سن رہے تھے. اور آپ یہ بات جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بھارت نے کہا کہ جی سیز فائر کرنی ہے. عاصم منیر کا فون آیا مجھے اور انہوں نے کہا کہ جناب بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا 1 منٹ نہ لگاؤ اور سیز فائر پر آمادہ ہو جاؤ کیونکہ ہم شاید پرامن قوم ہیں. اوہ اتنا جھوٹ، سفید جھوٹ بولتے ہیں آپ. آپ تو پاؤں پکڑ رہے تھے ڈیوڈ لیمی کے جو برٹش فارن منسٹر ہے کہ خدا کے لیے ہماری جان بچاؤ. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ڈیوڈ لیمی پاکستان آیا ہوا تھا اور ڈیوڈ لیمی نے پاکستان کی سرزمین سے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پہلگام میں جو ہوا واقعہ اس کے ہمیں ابھی تک بھارت نے کوئی ایویڈنس نہیں دیا. شرم آنی چاہیے اس برطانوی فارن منسٹر ڈیوڈ لیمی کو جو پاکستان کی سرزمین پر جا کے بھارت کے خلاف شک و شبہات پیدا کرتا ہے، زہر افشانی کرتا ہے. کیونکہ پاکستان بنایا ہی ڈیوڈ لیمی کے پرکھوں نے تھا. انگریزوں نے ہندوستان کو سزا دی جدوجہد آزادی کی. آپ تو پکڑ رہے تھے پاؤں سعودی عربیہ کے، یو اے ای کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ہمارے تو سارے بیسز تباہ کر دیے انہوں نے. ہمارا تو نور خان بیس تباہ کر دیا ہے، ہمارا تو سرگودا کا بیس تباہ کر دیا ہے. ہمیں بچاؤ کسی طریقے سے. پشاور سے لے کے کراچی تک آپ کے اوپر جو بمباری ہوتی رہی اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اور آپ کہتے ہیں ہوم گرون ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے ہم نے مقابلہ کیا. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی؟ کھوتا ریڑھی. کون سی ہوم گرون ٹیکنالوجی؟ اچھا شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ جی پشاور سے لے کر کراچی تک ہم یک جان 2 قالب ہیں، یعنی کہ وی آر 1 باڈی اینڈ سول. اچھا چلو آپ اگر یک جانب 2 قالب ہیں تو پھر مجھے سمجھائیں ذرا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ کیوں بند ہے؟ گلگت بلتستان میں 24 اور 25 مئی کو گرینڈ جرگہ کیوں بلایا گیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی آپ کی پٹائی کیوں کر رہی ہے؟ جواب دینا ان چیزوں کا بھی. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے. سمجھے؟ پوری قوم پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑی ہے. دوستوں آپریشن سندور میں پاکستانی سینا اور حکمرانوں کو آپریشن تندور بننے کے بعد اب بھارت دھیرے دھیرے بلوچستان کے ذریعے جس طریقے سے پاکستان پر چڑھائی کی یوجنا بنا رہا ہے اس سے پاکستان میں چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے. بھارت نے ایک کے بعد ایک کارروائی کرنے کے بعد نہ کیول اب طالبانیوں سے اپنے راجنیتک ہت نکالنے کی پوری پرجور کوشش کر رہا ہے اور بھارت میں ہوئے ایک کے بعد ایک طالبانی بیٹھکوں کے بعد پاکستان میں زبردست سناٹا چھایا ہوا ہے کہ بھارت اب کون سا قدم اٹھانے والا ہے. اس کے بعد بلوچ بھائی جس طریقے سے پاکستانی پر چھاتی پر چڑھ کر بلوچ جھنڈا پھہرانے کی بات کر رہے ہیں اور بلوچستان کو آزاد ملک بنانے کی بات کریں اس سے بھی پاکستان کو برا دھکا لگا ہے. پاکستان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایک طرف طالبان، دوسری طرف یو کے اور تیسری طرف بلوچستان سے کیسے لڑے گا. یہاں تک کہ اس کے ساتھی ملک چین نے بھی اس بھارتی حملے کو لے کر کیول نندا تک ہی اپنے کو سیمت رکھا اور وہ کسی بھی طریقے کے بھارتی جوابی کارروائی کا پوری طریقے سے विरोध करते नहीं दिख रहे हैं. भारत ने जिस तरीके से इस बार विश्व बिरादरी को भी अपने साथ में लेकर पाकिस्तान पर चढ़ाई की, पाकिस्तान को बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है और भारत अब केवल पीओके लेने की बात कर रहा है. जिस तरीके से पाकिस्तान चारों कहानी चित्त हो चुका है और अब भारत लगातार पीओके को लेने की बात पर अड़ग है. यह देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपने आप को भारत के सामने कितने दिन तक टिका सकता है. फिलहाल भारत अपनी रणनीति के आगे की तैयारी करने की कोशिश लगातार जारी है और भारत अब विश्व के बाकी मुल्कों से भी राय ले रहा है. फिलहाल भारत के खिलाफ जिन जिन देशों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की है अब उनकी बारी आ चुकी है और एक के बाद एक बांग्लादेश, टर्की जैसे मुल्कों से भारत अपने रिश्तों पर लगातार समीक्षा कर रहा है और एक के बाद एक प्रतिबंधों का दौर जारी है. इस तरीके से भारत ने अब पुरानी नीति छोड़कर नए नीति का दौर आया है और यह मोदी की ही पहचान पर आधारित है. दोस्तों इस तरीके की ताज़ा वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अपडेट के साथ.